अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। लास्ट व्लॉग में आपको पता है कि मैं गई थी अपनी नंद के घर और वहीं पे बैठे बैठे हम गप्पे लगा रहे थे। तो मेरी नंद ने बोला कि कल मैं आप लोगों के घर आ रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा आपको पता है जब उस पास क्या हुआ था माशाल्लाह से, उसके मेरिट्स आए थे, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। तो फुप्पो लाहौर थी उन दिनों, तो नहीं आई मुबारक देने। तो भतीजा भी जो है ना वो अपने फुप्पो से नाराज़ था। भाई एक ही फुप्पो यहाँ पर उसकी होती है और उसके साथ प्यार लड़ाई मजाक उसका चलता रहता है। तो उसने भी बोला कि फुप्पो मैं तो आपसे नाराज़ था, आप आए कोई नहीं। तो बस जनाब फुप्पो ने फिर वादा किया कि मैं कल आप लोगों की तरफ आ रही हूँ, और मैं इस वजह से नहीं आई थी क्योंकि उसके बच्चे पढ़ते हैं लाहौर में और ज़ाहिर है उनकी छुट्टी होनी थी तभी उसने आना था ना। और वैसे भी जब बंदा आता है ना तो इतने ढेरों ढेर काम होते हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे भी घर है वहाँ पे भी घर है, सो काम होते हैं जो निकल आते हैं। तो बंदा जो है ना निकलते निकलते भी रह ही जाता है। इस चीज़ को तो मैं जो है ना समझ सकती हूँ। खैर जनाब, आज वो लोग हमारे घर आ रहे थे और आज उन्होंने दोपहर को किसी शादी पे भी जाना था। मैंने इसलिए उससे पूछ लिया था कि लंच करना है या डिनर करना है। तो उसने बोला कि लंच नहीं डिनर करेंगे क्योंकि हमने शादी पे जाना है। तो रात को भाई भी आगे होंगे तो हम उस टाइम आएंगे। तो बस मैं खाना शाना बनाने लग गई थी। मैं बना रही थी आज अभी तो फ़िलहाल मैं मटन बनाने लगी हुई हूँ, मटन कौरमा बना रही हूँ। और ख़त्म हो गया था सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया। तो बस मैं जो है ना इसको क्वांटिटी जो है ना रखती हूँ ज़ीरे की थोड़ी कम और सूखे धनिए की जो है ना साबुत सूखा धनिया उसकी ज़्यादा रखती हूँ। हल्का सा इसको मैं गरम कर लूँगी ज़रा, होता है ना भुना हुआ, तो वो बड़ी खुशबू अच्छी सी हांडी में आती है। उसको मैंने हल्का सा किया और अब इसको ठंडा कर लूँगी। तो उसके बाद फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और इसको आप हांडी में डालें ना, हाय हाय क्या मज़ा आता है सालन का, यकीन करें। और साथ जनाब साथ साथ काम दूसरे भी चल रहे थे। चावल धो रही थी, मुझे था कि चावल रात को बनाऊंगी, यखनी निकाल के ना मटन की रख दूंगी, जब वो आएंगे तो तब मैं जो है ना चावलों को दम लगाऊंगी, क्योंकि गरम गरम चावल खाने का मज़ा आता है। लेकिन जब आप उसको ओवन में रख के गर्म करो ना तो वो जायका नहीं रहता। तो इसलिए जब भी मैं चावल बनाती हूँ ना तो मैं गेस्ट के आने से कोई आधा घंटा पहले दम लगाती हूँ, यखनी और निकाल के रख लेती हूँ, चावल भी भिगो देती हूँ। खैर यहाँ पर जनाब मैंने इसको पीस लिया क्योंकि ये ठंडा हो चुका था। और अब मैं डालूंगी इसको हांडिया में, मज़ेदार सा कौरमा तैयार करेंगे। और अभी थोड़ी देर के लिए मुझे किसी काम से भी जाना था, बहुत ज़रूरी काम था जहाँ मुझे जाना था, और वहाँ पर भी मुझे तकरीबन 2 घंटे लग जाने थे। तो मैंने ये सोचा कि मैं कुछ काम करके जाती हूँ और कुछ मैं आके कर लूँगी। यहाँ पर गोश्त मज़ेदार सा भुन चुका है, बड़ा यमी सा लग रहा था, यकीन करें बहुत मज़े का लग रहा था और बना भी बहुत मज़े का था। ये काम करने के बाद मैं चली गई थी अपने उस काम जो मैंने जाना था और बहुत ज़रूरी था वो। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड की तरफ जाना था, और आपको पता है जब किसी फ्रेंड की तरफ जाओ ना तो आधा घंटा 2 घंटे तो लग जाते हैं। और ये नहीं था कि पार्टी नहीं थी, वैसे मुझे काम था तो मैं इस वजह से चली गई थी। खैर अब मैं निकल गई थी और फिर मुझे था कि जब मैं वापस आऊँगी ना तो फिर मैं बाकी काम जो है ना वो सारे निपटा लूँगी। और मैं आई थी तकरीबन 5 बजे के करीब। तो बस जब मैं इस टाइम आई तो मुझे था कि मैं चाय बनाऊँ मज़ेदार सी, सर में दर्द बड़ी हो रही थी और मुझे था कि मैं चाय बनाने के बाद फिर कोई और काम करूँगी। तो बस अब चाय बनाते हैं मज़ेदार सी और उसको पीऊँगी। और यहाँ पर जनाब मेरा दिल कर रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कैंडल जली हुई हो ना, बड़ा मज़ा आता है मुझे। एक हल्की सी लाइट हो, और कैंडल लाइट तो मुझे वैसे ही बड़ी पसंद है। तो बस इसको मैंने जलाया, और जब कैंडल जली हुई हो उसमें आप काम करो ना तो वो काम करने का मज़ा आता है। और कुछ लोग होते हैं, मैं भी उन्हीं में से हूँ, किचन को डेकोरेट करके फिर काम करने का एक मज़ा ही अलग होता है। चाय के साथ साथ ना मैं अब चिप्स बना रही थी कि चलो चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का सा हो जाए, और चिप्स खाने का वैसे ही बड़ा मज़ा आता है, कुरकुरे से चिप्स ना। आज मेरा मेन्यू थोड़ा सा ये था, मैंने सोचा था कि मैं पुलाव बना लूँगी मटन का, और कौरमा बना लूँगी, और साथ कबाब बना लूँगी, क्योंकि रात ही मैं गई थी साचक और वहाँ पर रोस्ट वगैरह था, काबली पुलाव था। तो मुझे था कि मैं ज़रा थोड़ा सा ना मेन्यू डिफरेंट रखूँगी, क्योंकि वही अगर मेन्यू होगा, वही कबाब टिक्के होंगे, वही सब कुछ होगा तो वो एक जैसा ही फील होगा ना। तो इसलिए जनाब थोड़ा सा अपना डिफरेंट रखते हैं, पुलाव के साथ कबाब कर लेते हैं। फ़िलहाल मैंने चावल बनाने शुरू कर दिए थे क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया हुआ था, और मुझे था कि चलो मैं इसका मसाला वगैरह भून लेती हूँ और चावल जो है ना मैं और एक और बात होती है, गैस चली जाती है सिलेंडर पे, इतना बड़ा देचका रखो ना तो पकाने की चीज़ मुश्किल हो जाती है। तो बस इसलिए मैं सारे काम फटाफट से कर रही थी। घर में जब मेहमान आते हैं ना और वो जो महफ़िल सजती है, उस महफ़िल में गप्पे लगाने का अपना अलग ही मज़ा होता है। और जब मेरे घर गेस्ट आते हैं ना तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके घर अल्लाह की रहमत आ रही होती है। इसलिए जनाब जब मेहमान आएँ तो खूब खुश हुआ करें, क्योंकि वो रहमत अल्लाह ताला आपको भेज रहा होता है। और बाकी ये कि
آپ نے اگر کسی مہمان کو اچھا فیل کروانا ہے تو اس کے لیے آپ ٹیبل کو اچھا سا سجائیں، خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کریں، اس سے آپ کا مہمان بھی خوش ہوگا اور مہمان کو یہ ہوتا ہے کہ میری رسپیکٹ میں اتنا کچھ کیا گیا ہے نا، کیونکہ عزت دینے سے آپ کو عزت ملتی ہے، اور عزت وہ چیز ہے جو انسان خود کماتا ہے، انسان محبت اور پیار سے عزت کماتا ہے۔ اس لیے جب میرے گھر مہمان آتے ہیں نا، آپ یقین کریں میرا دل اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے مجھے۔ ہر کسی کی زندگی میں نا بہت سے جھمیلے ہوتے ہیں، ان جھمیلوں میں رہ کر اگر ہم پھنس جائیں نا تو بس پھر ایسا لگے گا جیسے ساری زندگی بالکل پریشان حال ہو گئی۔ ان جھمیلوں سے نکل کے جب آپ زندگی کو جیتے ہیں نا، یقین کریں وہی پل سب سے خاص ہوتے ہیں۔ زندگی کے جھمیلے ہر کسی کے ساتھ ہیں، زندگی کے ان جھمیلوں میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، کیا ہے صبر اور کیا ہے شکر۔ یہ سارے جھمیلے ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، ہے نا، ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان جھمیلوں سے نبٹنا اصل کام ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہائے تھک گئے ہم، پھر اچانک کوئی چھوٹی سی خوشی، کسی اپنے کی مسکراہٹ یا کسی مہمان کا انتظار پھر سے جینے کا جذبہ دے دیتی ہے نا۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، کبھی دماغ بھی تھک جاتا ہے، انسان خود تھک جاتا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو آپ خود اٹھائیں گے نا، اپنے آپ کو خود کہیں گے کہ نہیں یہ کام ایسے ہے، ایسے کرنا ہے۔ یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں، یہ ہر چیز یہ ہوتی رہتی ہے ہر کسی کے ساتھ، اس کو سائڈ پہ کر کے اپنی خوشیوں کو انجوائے کریں، جو بچی کچی خوشیاں ہیں نا ان کو خود تلاش کریں۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں خود بھی ایسی ہوں۔ کوئی کہتا ہے نا کہ بولنا بڑا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر میں خود کر سکتی ہوں نا، میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں کی تھی، لیکن میں وہ سب کرنے کو ریڈی ہو جاتی ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے خود ول پاور اپنے لیے، ول پاور آپ نے خود بننا ہے اپنے لیے، اپنی ول پاور کو خود اجاگر کرنا ہے آپ نے۔ ہم اپنے آپ کو جب ول پاور نہیں دیں گے نا، کوئی آ کے نہیں دے گا ہمیں۔ فی الحال تو آپ چیک کریں میرے مزیدار سے شامی کباب، یقین کریں بڑے مزے کے بنے تھے، بہت ٹیسٹی بنے تھے۔ اور دیکھیں آپ سے باتیں کرتے کرتے میرے مہمان بھی آ گئے۔ اب میرے ہسبینڈ گئے تھے ان کو لینے کے لیے، میں فٹافٹ سے کچن میں گئی۔ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میرے کباب جو ہے نا، میں نے اسی ٹائم یہ نا پلیٹ پہ ڈالے تھے کہ جل نہ جائیں۔ تو بس اب آ گئے ہیں ہمارے گیسٹ، اب ملیں گے ان کو اور جناب خوب گپے لگائیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں گے، خوب انجوائے کریں گے، کھانا لگائیں گے اور ہنسیں گے، بولیں گے کیونکہ سب کے ساتھ انجوائے ہوتا ہے بھائی۔ یقین کریں بھائی، زندگی اکیلے کچھ نہیں ہے، قسم خدا کی زندگی اکیلے کچھ نہیں ہے، سبھی کے ساتھ جینا ہی زندگی کا نام ہے کیونکہ اس سے آپ کو موٹیویشن بھی ملتی ہے۔ آپ جب باتیں کرتے ہیں نا، آپ اپنی ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں، ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ اب یہاں پر میرا بیٹا پھپھو سے مل رہا تھا اور پھپھو لے کر آئی اس کے لیے بہت خوبصورت حسین سا سوٹ گفٹ اس کے لیے، اور وہ کہہ رہا تھا پھپھو میں نے آپ کو اس لیے تو نہیں کہا تھا کہ آپ آنا، میں گفٹ کے لیے تھوڑی کہہ رہا تھا، میں تو آپ کو یاد کر رہا تھا۔ تو پھپھو کہہ رہی تھی کہ بھائی اتنے اچھے نمبر لیے ہیں، میرٹس آئے ہیں، تو پھر گفٹ تو بنتا ہے نا۔ تو بس میں بھی اب آ گئی تھی فارغ ہو کے، تو میں نے کہا لاؤ جی میں بھی دیکھتی ہوں سوٹ کیسا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوٹ تھا، اور زریز یار کا فیوریٹ کلر ہے بلیک، تو وہ بلیک کلر لے کر آئی تھی۔ اس کو پتہ ہے کہ یا یہ وائٹ ڈریس پہنتا ہے تو یا یہ بلیک پہنتا ہے، تو اس لیے یہ لے کر آئی تھی، بہت خوبصورت تھا ماشاءاللہ۔ تو بس جی اب یہاں پر سارے گپے لگائیں گے اور میں کھانا شانا گرم کرنے لگوں گی کہ اب میں فٹافٹ سے کھانا لگاؤں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی بھائی، کیونکہ وہ جب آتے ہیں نا انہیں بھوک ہی لگی ہوتی ہے، اور ایک ٹائم کا وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ باقی چیزیں کھا لیتے ہیں لیکن کھانا جو ہے ڈنر وہ صرف کرتے ہیں۔ تو بس یہاں پر اب میں کھانا لگانے لگی ہوں، سارے جو یہ کراکری وغیرہ یہ سیٹ کروں گی۔ اس کے بعد گرم گرم چاول تو انتہائی گرم تھے کیونکہ ابھی میں نے دم لگایا تھا، مزیدار سے، یقین کریں بڑے مزے کے بنے تھے، پلاؤ بہت یمی بنا تھا۔ آج میں نے کوئی سویٹ ڈش نہیں بنائی تھی گھر پہ، مجھے تھا کہ آئس کریم منگوا لوں گی، اور گرمی بھی اتنی شدید ہوئی ہوئی ہے آج کل، بڑی گرمی ہوئی ہوئی تھی، تو آئس کریم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوگی تو ذرا مزہ آئے گا اس کو کھانے میں۔ کافی دنوں سے ہم آئس کریم بہت کھا رہے ہیں، تو میں نے کہا چلیں آج بھی آئس کریم ہی کھا لیں گے۔ اور جی اب کرتے ہیں کھانے کو گرم اور لگاتے ہیں کھانا، اور آپ کو بھی ٹیبل دکھاتی ہوں۔ فی الحال تو میں چاول نکالنے لگی تھی، اور سب سے پہلے چاول ہی نکالوں گی، ذرا اچھے سے ان کو میں نے کھول لیا تھا چاولوں کو، اور اب میں جناب ٹرے میں چاول نکالوں گی۔ اور سالن جو ہے نا وہ میں ایک ہی جو
میرا ہے باؤل اس میں نکال لوں گی، کیونکہ ماشاءاللہ سے کافی بڑا باؤل ہے، اس میں میرا خیال ہے کوئی پورے کا پورا سالن جو ہے نا ایک دیچکی کا پورے پورا اس میں آ جاتا ہے، اور بڑا سارا ہے میرا یہ ڈونگا، اور مجھے بڑا پسند ہے یہ نا، بڑا کام آتا ہے، کیونکہ جب ڈھیر سارے مہمان آئے ہوئے ہو نا تو ایک میں ہی جب سارا چلا جائے نا تو وہ بڑا آسانی ہو جاتی ہے، جگہ کم گھرتی ہے نا ڈائننگ ٹیبل پہ۔ میری جو نند ہے اس کے بیٹے کی شادی ہے انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر میں، اور بس بیٹھ کے سارے گپے لگا رہے تھے کہ کیسے کپڑے ہونے چاہیے، کیا تھیم ہوگی کپڑوں کی، اور کیا پہنیں گے سارے، بس یہی گپے لگ رہی تھی آج کل، کیونکہ جب گھر میں خاندان میں شادی ہو نا تو یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بس جناب یہاں پر میں نے کھانا سارا ڈال دیا، اور اب چلتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ۔ اسلم کو میں نے بولا تھا کہ ٹرالی لے چلے، اور میں آ کے جو ہے نا سیٹ کر دیتی ہوں ٹیبل کو، تو بس پھر کھانا شروع کرتے ہیں، کیونکہ کھانا جب آپ نکال لیتے ہیں نا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ بس فٹافٹ سے ٹیبل کے اوپر آ جاؤ تاکہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ تو بس چلیں پھر اب آپ بھی میرے ساتھ، اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹیبل اپنا۔ وہ کیا کہتے ہیں، دل نے دسترخوان بچھایا، دعوت عشق ہے۔ بھئی ٹیبل پر جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، چاہے وہ روٹی چاول بریانی پلاؤ کباب ٹکے کچھ بھی ہو، ہر ڈش جو بھی ڈش بنائی ہوئی ہوتی ہے اس میں انتہائی پیار ہوتا ہے جھلکتا ہوا، کیونکہ آپ دیکھیں جب کوئی کھانا بناتا ہے، چاہے میں بناؤں، چاہے میری نند بنائے، چاہے میری بہن بنائے، چاہے آپ کی فرینڈ بنائے، کوئی بھی بنائے، گرمی میں بنا رہے ہوتے ہیں نا، اور اس گرمی میں آپ کی محبت ہی ہے جب آپ ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو انوائٹ کرتے ہیں، کھانے پہ بلاتے ہیں، یہ ایک محبت ہوتی ہے آپ سب کی اس انسان کے لیے، کہ گرمی میں بھی آپ کو نہیں فیل ہوتا کہ کام ہو رہا ہے نا۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا یہ انسان کو دلوں کے نزدیک کر دیتی ہے۔ اس کا ویسے بھی نا آئے دن دل کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی کو انوائٹ کر لوں، اور ظاہر ہے بہن بھائیوں سے بندے کو پیار تو ہوتا ہے نا، تو وہ اس لیے اکثر ہمیں بلا لیتی ہے، اور پھر بس ہم بھی چل پڑتے ہیں۔ انسان کو شکر کرنا چاہیے کہ کوئی تو ہو آپ کا اپنا جو آپ کو بلائے۔ خیر جناب یہ مزیدار سی جو ہے نا پستہ تھا، میرا خیال ہے پستہ آئس کریم تھی، ہاں بہت یمی تھی، یقین کریں بہت یمی تھی۔ تو یہ میں نے اب سوچا، میں نے کہا یہ اب میں ڈالتی ہوں، اس کے بعد پھر چائے شائے بنائیں گے، لیکن چائے انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں پینی، کیونکہ پیٹ فل ہو چکا ہے اور ہم نے جانا ہے، کیونکہ یہ صبح کہیں نکلے ہوئے تھے شادی کے، میں نے آپ کو بتایا نا شادی پہ جانا تھا ان لوگوں نے، تو بس آئس کریم کو ہی ہم انجوائے کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو، کیونکہ آپ یقین کریں جب آپ لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں نا تو آپ کی سوچ ہے کہ مجھے کتنا اچھا لگتا ہے، میری موٹیویشن کا لیول کتنا ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے لازمی بتایا کریں۔ تو چلیں ملوں گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں۔ کل کی ویڈیو میں میں جا رہی ہوں اپنی فرینڈ کے گھر، پھر وہ ایک بلاگ مزیدار ہوگا۔ اللہ حافظ۔